السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم لیسن یا لیکچر 52 پڑھیں گے۔ اس میں ہم مضاف ثلاثی مزید فی کے دو ابواب پڑھیں گے، تفاعل اور تفاعل۔ ان دونوں پر گفتگو کرنے والے ہیں ایک ہی درس میں۔ آئیے تفصیل کی طرف۔ مضاف ثلاثی مزید فی باب تفاعل، اس کے ہمارے پاس ماضی، مضارع اور مصدر کے اوزان ہے تفعل، یتفعل اور تفاعل۔ ناظرین، مضاف کے بارے میں دروس جاری ہے، کئی دنوں سے ہم اس میں مصروف ہیں۔ مضاف کا مطلب ہے ڈبل، یعنی جب ہمارے پاس ایک ہی فعل میں دو ہم جنس حروف آ جائے تو اس کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ باب تفعیل جو اس سے پہلے پڑھا چکا ہوں، باب تفعیل اور باب تفاعل، ان دونوں میں ہمارے پاس جب مضاف آتا ہے تو یعنی ہم جنس حرف ہمارے پاس یہاں گرتا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں تفعل تجسس، یہاں پہ سین برقرار ہے، یعنی ہم جنس حروف یہاں پہ برقرار ہیں، کوئی حرف نہیں گرتا۔ مضارع آپ دیکھیں یتجسس، یتفعل یتجسس، اور مصدر ہے تفعل تجسس، اس کا معنی ہے جاسوسی کرنا۔ ناظرین، آپ کو ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل اور تفاعل دونوں پڑھا چکا ہوں۔ باب تفعیل سے ہم باب تفاعل بناتے ہیں، یعنی باب تفعیل پر ہم صرف تے کا اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ علما اس نے، سکایا سے تعلم اس نے سیکھا۔ اب آپ دیکھیں معنی، اس نے سکھایا اور اس نے سیکھا۔ سکھایا کا مطلب ہے کسی دوسرے کو سکھایا، یہ ہمارے پاس ہے فعل متعدی، یہاں پہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تعلم اس نے سیکھا، یہ ہمارے پاس ہے فعل لازم، یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سادہ بات یہ ہے، باب تفعیل فعل متعدی ہوتا ہے اور باب تفاعل فعل لازم ہوتا ہے، لہذا مضاف میں یہاں پہ ڈبل حروف گرتے نہیں ہے۔ نیچے نوٹ میں آپ دیکھیں، باب مضاف باب تفاعل میں ڈبل حروف برقرار رہتا ہے، کیونکہ ڈبل حروف کو سنگل میں تبدیل کرنے کے لیے شد درکار ہوتی ہے، لہٰذا یہاں اس باب میں شد پہلے سے موجود ہے، دو شد اکٹھے نہیں آتے۔ اب چلتے ہیں باب تفاعل پر بات کرتے ہیں۔ فعل مضاف میں ثلاثی مزید فی باب تفاعل، اس کا ماضی ہے تفاعل، مضارع ہے یتفاعل اور مصدر تفاعل۔ اب آپ دیکھیں یہاں ڈبل حروف یعنی مضاف میں سے یعنی شد کے ذریعے ہم ڈبل حروف میں سے ایک کو گراتے ہیں۔ ماضی آپ دیکھیں تحاججا سے تحاجا، تفاعل سے تحاججا، یہاں پہ جیم ڈبل آیا ہے، مضاف ہے، اس سے ہم نے بنایا تحاجا، جیم پر شد ہے ہمارے پاس، یعنی ایک جیم گر گیا اور اس کی جگہ پہ شد آیا۔ اور مضارع آپ دیکھیں یتحاججو، اس سے یتحاجو، مصدر ہے تحاججن سے تحاجن۔ فعل مضاف کسی فعل میں دو ہم جنس حروف ہونے کی صورت کو کہا جاتا ہے۔ دو حروف کو سنگل میں تبدیل کرنے کے لیے ہم جنس حروف میں سے پہلا حرف گر جاتا ہے اور ماقبل پر شد آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم جنس حروف میں سے پہلا حرف گر جاتا ہے، یہاں پہ یتحاججو میں پہلا جیم گر گیا اور اس کی جگہ پہ شد آیا، لہٰذا یتحاججو سے تحاجو بن گیا۔ اوپر آپ دیکھیں تحاججا، یہاں پہلا جیم گر جاتا ہے، جاجا یعنی پہلا ڈبل حرف میں سے پہلا حرف گر جاتا ہے، تحاججا سے تحاجا یعنی ڈبل حرف گرنے کے بعد اس کی جگہ پہ شد آتا ہے۔ اب ہم اس باب کی خصوصیت پر بات کرتے ہیں۔ باب تفاعل میں جو اس باب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشتراک یا مشارکہ یا باہم مقابلہ کا مفہوم یا معنی موجود ہے۔ تحاجن کا مطلب ہے آپس میں لڑنا، آپس میں مقابلہ کرنا، لڑنا جھگڑنا۔ اب ناظرین چلتے ہیں، کچھ الفاظ لیتے ہیں تاکہ ان کو آگے مثالوں میں استعمال کریں۔ پہلے ہم تفاعل سے الفاظ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس تحاج، یتحاجو، تحاجن، اس کا معنی ہے آپس میں لڑنا، اور متحاجن یہ اسم فاعل ہے۔ یہاں پہ ہم نے مفعول اور امر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسرا ہے تماسا، یتماسو، تماسن، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو چھونا، وہ تماسن یہ ہے اسم فاعل۔ تیسرا ہے ہمارے پاس تحادو،
یتحادو تحادون اس کا معنی ہے آپس میں ترغیب دینا، اور متحادون اس کا مطلب ہے ترغیب دینے والا، یعنی آپس میں ترغیب دینے والا یا والے، جمع کے لیے متحادون۔ اور یہاں یہ ہو گیا فعل مضاف ثلاثی مزید فی باب تفاعل۔ اب ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں، ثلاثی مزید فی باب تفاعل پر بات کرتے ہیں۔ تجسس یتجسس تجسسن اس کا مطلب ہے جاسوسی کرنا، متجسس جاسوسی کرنے والا، اور تجسس یہ ہمارے پاس ہے امر۔ تردد یتردد تردد اس کا مطلب ہے شک میں پڑے رہنا، اور متردد شک میں یعنی جو شک میں پڑا ہوا ہو، اور تردد یعنی شک میں پڑے رہو، یہ امر ہے ہمارے پاس۔ تشکک یا تشکک تشکک اس کا مطلب ہے پٹ جانا، یعنی خود پٹنا۔ اب آپ دیکھیں یہاں جتنی بھی ہمارے پاس افعال آئے ہیں ان سب میں فعل لازم کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ امر ہے اس کا اسم فاعل ہے متشککن، اور امر ہے تشکک۔ آخری ہمارے پاس ہے تحسس یتحسس تحسسن کوشش کر کے معلوم کرنا، اور متحسسن معلوم کرنے والا، دیکھنے والا، تلاش کرنے والا۔ تحسس یہ ہے ہمارے پاس امر۔ اب ہم چلتے ہیں انہی الفاظ کو، یعنی یہ دونوں ابواب ہم قرآن کے مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس یتحاجون وہ آپس میں لڑیں گے، فی النار آگ میں، جہنمی آپس میں لڑیں گے آگ میں، یعنی ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ آپ کی وجہ سے میں جہنم آیا ہوں، اور دوسرا کہے گا کہ میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے وہاں پہ۔ دوسرا ہے فتحریر آزاد کرنا ہے، رقبت ایک غلام، من قبل پہلے، ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہاں زہار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اپنی بیوی کو زہار کرے تو زہار کا جو جرم ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ دوبارہ اپنے بیوی سے جب ملو گے تو اس سے پہلے آپ اس کی جرم میں ایک غلام آزاد کرو گے۔ زہار کا مطلب ہے پرانے زمانے میں ایک رواج ہوا کرتا تھا، جب بھی ایک میاں اپنی بیوی کو یہ بتاتا کہ تمہارا پیٹ مجھ پر میری ماں جیسا ہے، تو ایک قسم کا وہ اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اوپر ایسا حرام سمجھتے تھے جس طرح کوئی ماں حرام ہو، تو اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی بندہ زہار کرے تو اس کا جرم یہ ہے کہ جب وہ واپس اپنی بیوی کے پاس جائے گا زہار کرنے والا تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا، یعنی اس سے اس کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس پر یہ ایک قسم کا جرمانہ ہے۔ تیسرا ہے ان بعد الظن یقیناً بعض گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور تم جاسوسی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ گمانوں سے بھی اپنے بندوں کو منع کرتا ہے، اور جاسوسی سے بھی منع کرتا ہے کہ یہ دو باتیں آپ نہ کریں۔ یہ ایک لمبا لسٹ ہے گناہوں کا، تو ان گناہوں میں سے یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ چوتھا جملہ ہے ہمارے پاس فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ پس وہ اپنے شک میں یترددون ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے شک میں سرگردان پھرتے رہے ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، یعنی شک میں ہیں۔ پانچواں جملہ ہے یا بنیہ اے میرے بیٹو، اذهبوا تم سب جاؤ، فتحسسوا بس تم تلاش کرو، معلوم کرو، میں یوسف کو وہ آخی ہے اور اس کا بھائی